پاک محمد دا صدقہ پاک محمد دا بیڑی میری بننے لاوی دفتر پول نبدیاں والے عیب میرے نیکالے دفتر کھول نبدیاں والے عیب میرے نیکالے اور عیب معراج نے زندگی گزاری عیب معراج نے زندگی گزاری بیڑی میری بننے لاوی صدقہ پاک محمد دا بیڑی میری بننے لاوی میں کو جی میں کملی ربا بیڑی میری بننے لاوی صدقہ پاک محمد دا بیڑی میری بننے لاوی سبحان اللہ میں دکھیاری غم دی ماری میں دکھیاری غم دی ماری بننی میری بیڑی میری بننے لا ناظرین آج الحمدللہ 10 رمضان المبارک ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں امت المسلمین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارک پر ہمارے ساتھ جناب شفاعت رسول صاحب موجود ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا ذکر ابھی کیا بھی تھا علامہ صاحب نے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو فرماتے ہیں کہ ابھی جو خاتون آ رہی ہیں یہ کسی برتن میں کچھ سالن لیے ایک تو یہ کہ انہیں سلام پیش کیجئے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی کہہ دیا ہے کہ جبرائیل آپ جا کے جنت کی بشارت بھی دے دو تو آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک پر اگر ہم بہت بھی کچھ کہنا چاہیں تو شاید وہ سب کچھ جو ہے وہ تھوڑا پڑ جائے گا کیونکہ اگر ہم قریش کے خاندان کو دیکھتے ہیں آپ کے حسب نسب کو دیکھتے ہیں آپ کی شہرت کو دیکھتے ہیں آپ کی عزت کو دیکھتے ہیں پیسے کو دیکھتے ہیں حسن و جمال کی بات کرتے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا اور اس صورتحال میں پھر وہ ایک غریب مسکین شخص کو اپنے ساتھ اپنی زندگی کا ساتھی بنا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے بھی اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو یہ بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کو کیا پتہ تھی کہ وہ جس کو اپنی زندگی کا رفیق بنا رہے ہیں وہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے پوری کائنات کا مالک ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے کردار کو پرکھا آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ جب یہ سامان لے کر گئے تجارت کا اس مرتبہ بہت فائدہ ہوا ہے تو کیا کیا چیزیں تم نے محسوس کی تو پھر غلام نے بتایا کہ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ آپ جب چلا کرتے تھے اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے سر مبارک پر آ جایا کرتا تھا چھایا دینے کے لیے اور جس درخت کے نیچے بیٹھے اس کے نیچے کہا جاتا ہے کہ یہ تو یہاں تو صرف انبیاء جو ہیں وہی آ کر بیٹھا کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تھیں اس کے بعد آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھوں جو تھا یہ عقد کا پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن اس کے باوجود ناظرین جو بھی کچھ امت المسلمین کا کردار ہے ان کا کنٹریبیوشن ہے یہ ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس کے اوپر مجھ جیسا جو لا علم ہے وہ تو بہت کم بول سکتا ہے شفاعت رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی ہم جانیں گے کہ اگر ہم اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام کے بارے میں جو خدمات ہیں ان پر بات کریں تو ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے؟ ابھی ہم سے پہلے بات کر رہے تھے
کہ امت مسلمہ کا سب سے پہلا فرد سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کر کے امت مسلمہ کی خواتین کے سروں کو بلند فرما دیا کہ تاریخ اسلام میں قبیلہ مسلم کی جو پہلی اساس اور پہلی بنیاد ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ بے شک اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم نقطہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تو اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت، دیانت، عدالت، انصاف اور کردار سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ آپ نے شادی کا اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں ایک رواج ہے، اور وہ رواج اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں لڑکی والے کہ لڑکے والے پروپوزل بھیجیں، اور ہم اسی کو ایمان سمجھتے ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں، اسی کو مذہب سمجھتے ہیں کہ مذہب، شرافت اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بچی والے خاموش رہیں اور بچے والے آ کر پروپوز کریں اور پیغام بھیجیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس کردار کو آپ دیکھیے کہ انسانیت کو سنوارنے کے لیے اس دور میں کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اتنی حبس اور شدت کے ماحول میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کو اس قابل پایا تو آپ نے بلا کسی جھجک کے آپ نے پیغام بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اس پیغام کو قبول کیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی والے کسی خاندان میں، رشتہ داروں میں، میل جول میں اگر کوئی لڑکا کردار، عظمت اور تعلیم کے اعتبار سے مناسب نظر آتا ہے تو شریعت اس کو روکتے نہیں ہے کہ لڑکی والے وہ لڑکے کو پروپوز کر کے اس کو گھر پیغام نہ بھیجیں۔ اگر اچھا کوئی رشتہ ہے تو اجازت ہے شریعت میں کہ ہم کر سکتے ہیں ایسا۔ اس مقام پر وہ لڑکے والوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر لڑکی والے کوئی رشتہ پروپوز کرتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں تو اسے بھی دین یا حیا کے خلاف نہ سمجھیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ جی لڑکی والوں نے پیغام بھیج دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے نکاح کیا کائنات میں نہ پہلے نہ بعد میں ان سے زیادہ کوئی صاحب حیا عورت نہ گزری تھی نہ ہوگی۔ اگر انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور شادی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی پہل کر کے اگر شادی کا پیغام بھیج دے تو شریعت اس کی رکاوٹ اور ممانعت نہیں کرتی اس کی۔ ناظرین، ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جس کی جانب ہمارے محترم علامہ جناب شفاعت رسول صاحب نے آج نشاندہی کرائی۔ ہم بالکل یعنی کہ ڈی ٹریک ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کے اوپر بھی ہم مزید بات کریں گے، اور چونکہ اعظم وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعظم، کیا سنا رہی ہیں اب آپ؟ میں اعلیٰ حضرت کے کلام پیش کروں گی، وہ کمال حسن حضور ہے۔ بسم اللہ۔ لے علی نبی صلی علی محمد، وہ کمال حضور ہے سبحان اللہ کہ گمان نقص جہاں نہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسارب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا یہ خوبصورت کلام عزم وحید پیش کر رہی تھیں۔ ناظرین اکرام، آج بات ہو رہی ہے امت المسلمین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اس کو غم کا سال قرار دیا۔ آپ اکثر جب ذکر کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کا تو آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہاں ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، جبکہ 2 بیٹے بھی ہوئے، ایک بیٹے کا نام قاسم اور دوسرے تھے عبداللہ۔ ایسے ہی ہے جی۔ اور یہاں ایک چیز جیسا کہ ابھی نقطہ بیان فرمایا تھا علامہ صاحب نے کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹے والوں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ پرپوزل بھیجیں تو ہم کام کو آگے بڑھائیں۔ یہاں پر ایک خاتون جو ہے بیٹی والوں کی طرف سے جو ہے پرپوزل آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا رشتہ بھیجا جا رہا ہے وہ بیوہ ہے۔ تو 2 بڑی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت آ کر ایک نقطہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر مزید گفتگو کریں، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ دن نیوز کے ساتھ رہیے گا۔